السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ایجوکیشن ٹی وی۔ ایجوکیشنل ریسرچ میں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ہسٹوریکل ریسرچ، اور آج کے ٹاپک میں جو ہم چیزیں ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ ہسٹوریکل ریسرچ کیا ہے، اس کی ایگزامپلز کیا کیا ہیں، ہسٹوریکل ریسرچ میں کون کون سے سٹیپس کو فالو کیا جاتا ہے اس کو کنڈکٹ کرنے میں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں پرابلم کو، سب سے پہلے ہم ایریا کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کس ایریا میں ہمیں پرابلم جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر اس ایریا میں ہم اسپیسیفک پرابلم کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ سیکنڈ ہم جو سٹیپ لیتے ہیں وہ ہے ڈیٹا کلیکشن کا۔ اب ڈیٹا دو طرح سے کلیکٹ کیا جا سکتا ہے، پرائمری سورسز سے اور سیکنڈری سورسز سے، پرائمری ڈیٹا اور سیکنڈری ڈیٹا کو۔ اس کے بعد ہم پھر انالیسز آف دا ڈیٹا کرتے ہیں، یا اس کو ہم بولتے ہیں کرٹیسزم آف ڈیٹا۔ تو اس میں پھر آگے مزید دو ٹائپس ہیں ڈیٹا کو انالائز کرنے کے یا ڈیٹا کے کرٹیسزم کے، وہ ہے ایکسٹرنل کرٹیسزم اور انٹرنل کرٹیسزم۔ اور اینڈ پر ہم بات کریں گے کہ اس کو کنکلیوڈ کیسے کرنا ہوتا ہے، جو آپ ریسرچ کنڈکٹ کریں گے اس کو فائنلی کنکلوڈ کرنا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا لیکچر نمبر 46 ہے، اور اس سے پہلے ہم نے 45 لیکچرز کے ذریعے ایجوکیشن کے ڈفرینٹ ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے، جس میں ہم نے تقریباً ایجوکیشن کی 3 بکس کو کمپلیٹ کیا ہے، جس میں ایجوکیشن فلسفی، ایجوکیشنل سائیکالوجی، ایجوکیشنل ٹیسٹنگ اینڈ میجرمنٹ شامل ہے۔ ابھی جو ہماری 4تھ بک چل رہی ہے وہ ہے ایجوکیشنل ریسرچ۔ یہاں پر میں ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان سبھی بکس کے جو پلے لسٹ ہے وہ علیحدہ سے بنا دی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو سبھی جو بکس ہیں ان کے لیکچر جو ہیں وہ ایزیلی ایک جگہ پر اویلیبل ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسفی کے 11 لیکچرز موجود ہیں، ایجوکیشنل ٹیسٹنگ اینڈ میجرمنٹ کے 10 لیکچر موجود ہیں، اور ایجوکیشنل سائیکالوجی کے 14 لیکچر جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور ایجوکیشنل ریسرچ کے آلریڈی جو ہیں وہ 9 لیکچر جو ہیں وہ پلے لسٹ میں اویلیبل ہیں۔ آج انشاءاللہ لیکچر نمبر 10 جو ہے ایجوکیشنل ریسرچ کا وہ بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا، اور اوور آل یہ ہمارا لیکچر نمبر 46 ہوگا۔ تو آئیے اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے کہ ہسٹوریکل ریسرچ کیا ہے۔ ہسٹوریکل ریسرچ انوالوز اسٹڈیئنگ، انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایکسپلیننگ پاسٹ ایونٹ۔ ہسٹوریکل ریسرچ میں ہم پاسٹ جو ایونٹس ہوتے ہیں، جو گزر چکے ایونٹس ہوتے ہیں، ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، ہم ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور ہم ان کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ ہم ان کو پڑھتے ہیں، پھر ہم ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ایسا جو ہوا وہ کیوں ہوا، اور پھر ان کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اب اس کا جو پرپز ہوتا ہے، اس کا پرپز ہوتا ہے ان کنکلوژنز کو ڈرا کرنا جو ہمیں یہ بتائیں کہ جو پاسٹ میں ایونٹ ہوا تھا اس کے کازز کیا تھے، اس کے پھر ایفیکٹس کیا ہوئے، تاکہ یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکیں پریزنٹ سچویشن کو سمجھنے میں اور فیوچر کو اینٹیسپیٹ کرنے میں۔ ہوپفلی آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ دوبارہ تھوڑا سادہ الفاظ میں بتا دوں کہ ہسٹوریکل ریسرچ کو ہم کنڈکٹ کرتے ہیں پاسٹ ایونٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور ایکسپلین کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اس کا جو پرپز ہوتا ہے وہ یہ جاننا ہوتا ہے کہ جو پاسٹ میں ایونٹس ہوئے تھے ان کی وجہ کیا بنی اور ان کے ایفیکٹس کیا ہوئے، اور یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں ہمارے پریزنٹ کو سمجھنے میں اور ہمارے فیوچر کو اینٹیسپیٹ کرنے میں۔ اگر ہم اس کی ایگزامپلز لیں تو اس کی ایگزامپل یہ بنتی ہیں کہ اسٹڈی آف کریکولا آف مسلم انسٹیٹیوٹس ان مغل پیریڈ، یعنی کہ مغل پیریڈ میں مسلم انسٹیٹیوشنز میں کیا کریکولم تھا، اس کو سمجھنے کے لیے جو ریسرچ کریں گے وہ ہماری ہسٹوریکل ریسرچ ہوگی۔ اس کے علاوہ ٹرینڈز ان فیشن ڈیورنگ 1945 to 50، یعنی کہ 1945 سے 1950 کے دوران کیا فیشن کے ٹرینڈز چل رہے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کازز آف ڈاؤن فال آف دا رومن امپائر، یعنی کہ جو رومن امپائر تھی، ایک بہت بڑی امپائر تھی، اس کے ڈاؤن فال کی کیا وجوہات ہیں، تو یہ بھی آپ کی ہسٹوریکل ریسرچ ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ افیکٹونیس آف فرسٹ 5 year پلان 1955 to 1960، یعنی کہ جو ہمارا پاکستان کا پہلا 5 year پلان تھا اس کے کیا کیا وجوہات تھیں، اس کی کیا کیا افیکٹونیس تھی، اس کا کیا فائدہ ہوا ہمیں۔ تو یہ جتنے بھی دیکھیں، اب ان میں سے کوئی بھی آپ ایگزامپل کو سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے پاسٹ کے ایونٹس ہیں۔ مسلم انسٹیٹیوٹس یا مغل پیریڈ جو ہیں وہ پاسٹ کی بات ہے۔ فیشنز ڈیورنگ 1945 1950 یہ بھی پاسٹ کا ایونٹ ہے۔ ڈاؤن فال آف دا رومن امپائر یہ بھی پاسٹ کا ایونٹ ہے، اور افیکٹونیس آف دا فرسٹ 5 year پلان جو 1955 to 1960 ہے یہ بھی ایک پاسٹ کا ایونٹ ہے۔ تو جیسے میں نے ڈیفائن کیا تھا کہ ہم پاسٹ کے ایونٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی کازز کو جانتے ہیں، ان کی افیکٹونیس کو جانتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہماری کچھ ایگزامپلز ہیں۔
اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سٹیپس کی. جو ہم ہسٹوریکل ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم کن سٹیپس کو فالو کرتے ہیں. تو سب سے جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم ایریا کو سلیکٹ کرتے ہیں. یعنی کہ جس ایریا میں ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے ہم اس ایریا کو سلیکٹ کرتے ہیں. اور جب ہم اس ایریا کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس ایریا کے اندر ایک اسپیسیفک جو پرابلم ہوتی ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں یا اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. ایک ایریا بہت بڑا ایریا ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل ڈیموکریسی ایک بہت بڑا ایریا ہے. آپ اس ڈیموکریسی کے اندر آپ ایک خاص پرابلم کو سلیکٹ کر لیں گے. اب یہاں پر ایگزامپل جو ہے، فار ایگزامپل آپ کو جو پرابلم فیس ہو رہی ہے وہ ہے کریکولم ڈیولپمنٹ کی پاکستان میں. ٹھیک ہو گیا. یو آر فیسنگ سم پرابلمز ان کریکولم ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ اسلامک کانٹینٹ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ آپ کا ایریا ہے، ایریا آف دا پرابلم ہے کہ آپ کو اس ایریا میں پرابلم فیل ہو رہی ہے کہ کریکولم ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ. اب آپ نے ایریا کو ڈیفائن کر لیا. اب بس اس ایریا کے اندر آپ نے ایک خاص جو ہے ایشو جو ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. تو آپ کا ایشو کیا ہو سکتا ہے؟ دین یو اسپیسیفائی سم ٹاپک ود ان یور اسپیسیفائڈ ایریا. فار ایگزامپل اسٹڈی آف اسلامک کانٹینٹ ان کریکولم آف مغل پیریڈ. ٹھیک ہے. اب آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ایک براڈر ایریا کو سلیکٹ کیا جس میں تھا کریکولم ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ اسلامک کانٹینٹ. اب آپ نے کیا کیا کہ اس کے اندر اسپیسیفک آپ آ گئے اسلامک کانٹینٹ ان کریکولم آف مغل پیریڈ. یعنی کہ ایک براڈر ایریا سے اندر آپ نے پھر آ کر ایک چھوٹے ایریا کو یا چھوٹی فیلڈ کو سلیکٹ کیا ہے. یہ آپ کا ہے پہلا سٹیپ ہے کہ آپ ہسٹوریکل ریسرچ میں ایریا کو ڈیفائن کرتے ہیں اور پرابلم کو سلیکٹ کرتے ہیں. جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ہے ڈیٹا کلیکشن کا. ہسٹوریکل ریسرچ میں جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کیا جاتا ہے تھرو پرائمری اینڈ سیکنڈری سورسز، یا پرائمری اور سیکنڈری ڈیٹا کو کلیکٹ کیا جاتا ہے ہسٹوریکل ریسرچ میں. اب پرائمری ڈیٹا کیا ہوتا ہے اور سیکنڈری ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ جو پرائمری ڈیٹا ہوتا ہے اس میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے ریکارڈ کیپٹ اینڈ ریٹن بائی دا ایکچوئل پارٹیسپینٹس ان دا ایونٹس. یعنی کہ جن مغل پیریڈ کا اگر ہم کر رہے ہیں یا 1945 کے فیشن کی بات کر رہے ہیں تو جو اس پیریڈ کے لوگ تھے جو اس ایونٹ میں ایکچوئل پارٹیسپینٹس تھے ان کا جو ریکارڈ ہوگا یا ان کے جو لکھی ہوئی چیزیں ہوں گی وہ ہمارا پرائمری ڈیٹا کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں کانسٹیٹیوشنز ہو سکتا ہے اس ٹائم کا، آفیشیل ریکارڈز ہو سکتے ہیں، کورٹ کے ڈیسیجن ہو سکتے ہیں، لوگوں کی اس وقت کے لوگوں کی لکھی ہوئی ڈائریز ہو سکتی ہیں، ان کے لیٹرز ہو سکتے ہیں، ان کے ایفیڈیوٹس ہو سکتے ہیں اور ان کی پکچرز ہو سکتی ہیں. یعنی کہ جو ایکچوئل پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں جس سے ریلیٹڈ ہم ریسرچ کر رہے ہیں تو جو ان کا ڈیٹا ہوگا وہ ہمارا پرائمری ڈیٹا ہوگا. اب جو سیکنڈری ڈیٹا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا یا وہ ریکارڈ جو ان لوگوں کی طرف سے لکھا جائے جو ایکچوئل پارٹیسپینٹس نہیں تھے. ٹھیک ہے. اب ہسٹری بکس جو ہوتی ہیں یا انسائکلوپیڈیاز کی جو بکس ہوتی ہیں وہ سیکنڈری ڈیٹا ہوتی ہیں. یہاں پر میرے مائنڈ میں ایک ایگزامپل آئی ہے کہ جو صحابہ تھے نا، جو ان سے ہمیں ڈیٹا ملے گا وہ پرائمری ڈیٹا ہوگا. کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سے بات کی، ڈائریکٹلی ان سے ملے اور ان کی جو احادیث ہیں ان کو اکٹھا کیا. ٹھیک ہے. ان کو لکھ لیا. یہ پرائمری ڈیٹا ہے، ایکچوئل پارٹیسپینٹس. ٹھیک ہے. اب جو بعد میں صحابہ کے بعد لوگ آئے جن کو ہم تبع تابعین یا تبع تابعی بولتے ہیں، آئی تھنک تبع تابعین بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان سے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا یا ان کا جو ڈیٹا تھا وہ سیکنڈری ڈیٹا تھا کیونکہ وہ ایکچوئل پارٹیسپینٹس نہیں تھے ان ایونٹس کے. ٹھیک ہو گیا. تو پرائمری ڈیٹا میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جو ان لوگوں کی طرف سے ہوں جو ایکچوئل پارٹیسپینٹس تھے کسی بھی ایونٹس میں، اور سیکنڈری ڈیٹا میں وہ ڈیٹا شامل ہوتا ہے جو کہ دوسرے لوگوں نے لکھا ہو ادر دین دا ایکچوئل پارٹیسپینٹس آف دا ایونٹ. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ انالیسز اور کرٹیسزم آف دا ڈیٹا ہوتا ہے. یعنی کہ ہم ڈیٹا کو کرٹیسائز کرتے ہیں یا انالیسز کرتے ہیں. اب یہ جو ہسٹوریکل ریسرچ ہے یہ اس میں جو ہم ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں اس کا جو انالیسز ہوتا ہے وہ اسٹیٹسٹیکل نہیں ہوتا بلکہ لاجیکل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کی جو ریسرچ ہوتی ہے جس میں ڈیٹا کو انالیسز کیا جاتا ہے تھرو لاجیکل رادر دین اسٹیٹسٹیکل، تو اس میں ہم ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں تھرو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کرٹیسزم. ٹھیک ہو گیا. اب انٹرنل کرٹیسزم کیا ہوتا ہے؟ انٹرنل کرٹیسزم میں یہ ہوتا ہے کہ اٹ از کنسرنڈ ود ایکوریسی اینڈ دا ورتھ آف دا کانٹینٹ. فار ایگزامپل جو آپ نے ڈائری دیکھیں، لیٹرز دیکھے، کورٹ کی ججمنٹس دیکھیں، جو پرائمری ڈیٹا آپ نے دیکھا، اب آپ نے اس کو چیک کرنا، اس کی ایکوریسی کو چیک کرنا ہے، اس کی ویلیو یا ورتھ کو چیک کرنا ہے. تو یہ جو آپ چیز چیک کریں گے یہ آپ کا انٹرنل کرٹیسزم ہوگا. ٹھیک
ٹھیک ہو گیا. اب سیکنڈ آتا ہے ایکسٹرنل کرٹیسزم. اس چیز میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ڈائریز تھیں، جو آپ نے لیٹرز دیکھے، کورٹ ڈیسیجن دیکھے، ایفیڈیوٹس وغیرہ دیکھے، کیا وہ اتھینٹک بھی ہیں؟ ان کی اتھینٹسٹی یا جینونیس جو آپ چیک کریں گے وہ ایکسٹرنل کرٹیسزم ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ کنکلوژنس کو ڈرا کرتے ہیں. جو فائنل آپ کا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہسٹوریکل ریسرچ میں آپ کنکلوژنس کو ڈرا کرتے ہیں. کنکلوژن جو ڈرا کیے جاتے ہیں وہ آن دا بیسز آف کرٹیسزم جو ہیں، جو آپ نے ڈیٹا کو کرٹیسائز کیا ہے یا انالائز کیا ہے، اس کی بیس پر آپ کنکلوژنس کو ڈرا کرتے ہیں، اور پھر ان جو کنکلوژنز ہوتے ہیں آپ ان کو جنرلائز بھی کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوا ہوگا. اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. بہت